بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال سیدنا امیر معاویہ سے متعلق۔ ڈاکٹر صاحب، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک بات ہمارے معاشرے میں ایک شریر طبقہ مشہور کرتا ہے کہ وہ حرام چیزوں کا استعمال کرتے تھے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ وہی بات کہ مرزا صاحب نے اب دیکھیں کیسی کیسی حدیثوں سے وہ سارا اپنا چیپٹر کا مقدمہ بنا رہے ہیں کہ آپ وسلم نے 1 مہینہ پہلے غیبی خبریں دی تھیں۔ اب ساری حدیثیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیبی خبریں تھیں جن سے ان کو کیسے کھینچ تان کے جو ہے نکالنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ کتاب الفتن پڑھیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ آپ وسلم کا غیبی خبر دینے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، جی ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ وسلم نے کس طرح سے بیان کیا، بالکل واضح اور کلیئر کٹ ہوتا ہے۔ اچھا خیر، بہرحال یہ بھی ان کے نزدیک غیبی خبریں ہیں۔ اب یہ جو بیان ہونے جا رہی ہیں یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ضعیف روایتیں لے آتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جہاں صحیح روایت ہوتی ہے اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ بابوں کے اقوال کو صحیح روایتوں پہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ سیدنا مقدام بن مادی کرب جو ہے وہ آئے، اور لمبی چوڑی روایت ہے، ہم ذرا اس کو مختصر کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مقدام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریشم پہننے سے منع کرتے تھے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا، پھر کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالوں کا لباس پہننا یا اس کو قالین کے طور پہ بچھانے سے منع کیا، شیر چیتا وغیرہ ان کی جو کھالیں ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا ہاں۔ یہ بھی کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس پہ حضرت مقدام نے کہا کہ اے معاویہ، یہ سب چیزیں میں نے آپ کے گھر میں استعمال ہوتے دیکھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس سے جو ہے وہ مرزا صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ سونا، ریشم اور اسی طرح سے درندوں کی کھالیں وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے یہاں استعمال ہوتی تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یعنی وہ حرام امور کا ارتکاب کرتے تھے، یہ گویا کہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، یہی روایت ایک اور جگہ پہ بھی مسند احمد سے بھی ذکر کی ہے مرزا صاحب نے، کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت مقدام جو ہے وہ حضرت معاویہ سے ملنے آئے، تو حضرت معاویہ نے جو ہے وہ حضرت مقدام سے کہا کہ سیدنا حسن فوت ہو گئے، تو انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ کیا آپ حضرت حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ جی۔ تو حضرت سیدنا مقدام نے کہا کہ بھائی میں ان کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا کہ یہ حسن مجھ سے ہے، یعنی حسن کی مشابت میرے ساتھ ہے، اور حسین جو ہے وہ علی سے ہیں، یعنی ان کی مشابت حضرت علی سے ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اب اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات پہ جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کوشچن کھڑا کیا کہ کیا ان کی وفات ایک مصیبت ہے؟ تو گویا ان کی وفات کو وہ مصیبت نہیں سمجھتے تھے۔ یہ اس طرح سے بھی بات بنانے کی کوشش کی۔ اچھا، اب ہم ان روایتوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ مسند احمد کی روایت ہمارے سامنے ہے، اس میں ایک راوی ہے بقیہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ مسند احمد کے محقق ہیں شیخ شعیب ارناؤت، جی، یہ مرزا صاحب کے سورسز میں سے ہیں۔ جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اسناد ضعیف، اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ یہ جو روایت ہے نا جس میں حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ کیا تم جو ہے وہ حضرت حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو، اس روایت کی سند کیا ہے؟ شیخ شعیب ارناؤت کہہ رہے ہیں ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو بقیہ ہے یہ بقیہ بن ولید ہے، اور یہ مدلس راوی ہے اور تدلیس تسویہ کرتا ہے۔ اچھا، تدلیس تسویہ جو ہے نا یہ بدترین قسم ہے تدلیس کی۔ آپ اگر عوام کو بتا دیں تدلیس تسویہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تدلیس تسویہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس کا آپ خلاصہ یوں سمجھ لیں کہ ایک راوی جو ہے وہ اپنا جو اس کا استاذ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا استاذ ہے، پھر اس کے بعد اس کا استاذ ہے، مثال کے طور پہ تو 2 استاذوں کے درمیان جو ہے ایک بندہ وہ نکال دیتا ہے، یعنی سند کو برابر کر دیتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، انقطاع لے آتا ہے۔ ہاں، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ضعیف راوی ہے نا، جی، اس کو نکال دیتا ہے، اس کو وہ گرا دیتا ہے اور سند کو برابر کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی زید نے حامد سے سنا اور حامد نے بکر سے سنا،
تو وہ کیا کرے گا، زید کے درمیان دیکھے گا کہ حامد کمزور ہے، تو وہ کہے گا کہ زید نے بکر سے سنا، سند کو اس نے کیا کر دیا، برابر کر دیا. یہ تدلیس تسویہ، یعنی راوی اس نے گرا دیا، جو ضعیف راوی تھا اس نے گرا دیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی اس کی سند ضعیف ہے. تو یہ جو بقیہ ہے، بقیہ بن ولید، یہ تدلیس کرتا ہے اور تدلیس تسویہ کرتا ہے، جو بدترین شکل ہے، تدلیس کی بدترین شکل ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی روایت جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو اگرچہ جو ہے وہ اس نے سنن ابی داؤد میں کہا جو ہے اس کی جو روایت ہے اس میں کیا ہے، حدثنا بقیہ عن بحیر، اور جب مدلس راوی ان سے روایت کرتا ہے تو وہ اس کی روایت معنعن ہوتی ہے، یعنی اس نے ان سے روایت کیا، اس کو محدثین کہہ دیتے ہیں اس کی روایت میں ان انا ہے. تو تدلیس کرنے والا راوی جب ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. آپ ان شارٹ یوں سمجھ لیں، ہم زیادہ گہری باتوں میں نہیں جاتے. جی اصل میں اصول حدیث میں زیادہ گہرے چلے جائیں تو پتہ نہیں وہ لوگوں کو سمجھ آ بھی رہی ہوتی ہے. ہاں لیکن اس کو آسان فہم میں اگر بتا دیا جائے، آسان فہم انداز میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی حدیث کی سند ضعیف ہے. اچھا. حدیث کی سند ضعیف ہے کہ ایک راوی تدلیس کرتا ہے، جب وہ ان سے روایت کرتا ہے تو اس کی سند ضعیف ہو جاتی ہے. سند ضعیف ہو گئی تو اس لیے وہ روایت صحیح نہیں رہی. تو اب یہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ شعیب ارناؤط ضعیف ضعیف لضعف بقیہ، کہ بقیہ کے ضعف کی وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے، اور یہ بقیہ بن ولید ہے. ٹھیک ہے. تو مسند احمد کی روایت میں اگرچہ اس نے حدثنا کہا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس کی روایت میں حدثنا نہیں ہے. اچھا. اس کی روایت میں ان ہے، جو کہ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے. تو پھر ادھر حدثنا کیوں ہے؟ وہ حدثنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سند ایک ہی ہے، سند ایک ہی ہے. سنن نبی داؤد میں بھی وہی سند ہے، اور جو ہے نا مسند احمد میں بھی وہی سند ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. سند ایک ہی ہے. گاٹ دا پوائنٹ. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ روایت جو ہے وہ اپنی سند کی وجہ سے ضعیف ہے. بلکہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو روایت ہے الحسن منی والحسین من علی، وہی روایت جی آگ کے انگارے والی روایت جو مقدام بن مادی کرب سے ہے. تو اور یہ روایت کی جی ان کی وفات کیا مصیبت ہے، فی نکارہ لفظاً ومان، یہ روایت لفظ اور معنی کے اعتبار سے منکر ہے. یہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ تبصرہ کریں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے حرام جو ہے وہ چیزیں استعمال کریں. روایت منکر ہو گئی نا؟ روایت منکر ہو گئی. امام ابن کثیر نے کہا ہے، اور شیخ شعیب ارناؤط نے کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. منکر بھی ضعیف کی فارم ہے. صحیح روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان چیزوں سے منع کرتے تھے. جیسا کہ معجم کبیر میں یہ روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ کے وسلم نے 7 چیزیں حرام کی، اور میں بھی تمہیں ان سے منع کرتا ہوں، میں بھی تمہیں ان سے منع کرتا ہوں. ان میں سے ایک نوحہ ہے، دوسرا شعر و شاعری، اور تیسرا جو ہے وہ تصاویر بنانا، لٹکانا، چوتھا تبرج یعنی عورتوں کا باہر نکلنا، وجلود السبا، اور اسی طرح یہ جو درندوں کی کھالیں ہیں، والذہب، اور سونا، والحریر، اور ریشم. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو اسے منع کرتے تھے، اور یہ صحیح روایت ہے. صحیح روایت ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو اب صحیح روایت موجود ہونے کے باوجود ایک ضعیف روایت کو لینا، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اور وہ جو راوی ہے جو بقیہ بن ولید ہے، اس کے بارے میں سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے. تو امام ذہبی کیا کہتے ہیں کہ ابن القطان یہ جرح تعدیل کے ائمہ میں سے، وہ یہ کہتے ہیں بقیہ یدلس عن الضعفاء، ضعیف راویوں سے تدلیس کرتا ہے. اچھا. ویستبیح ذالک، اور اس کو مباح بھی سمجھتا ہے. مباح بھی سمجھتا ہے تدلیس کرنا، تدلیس کو جائز بھی سمجھتا ہے. اچھا، اس میں امام ذہبی نے تبصرہ کیا، نعم یہ بالکل بات ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کا یقین ہے کہ وہ ایسا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس طرح دیکھیں، اور ہمارے سامنے یہ اقوال ہیں کچھ، ذرا ہم جلدی سے ذرا گزر جائیں، کچھ خود ہی ہمارے ناظرین پڑھ لیں اس سکرین میں سے. ٹھیک ہے. ابن حجر جو ہے اسقلانی کہتے ہیں بقیہ کے بارے میں، صدوق کثیر التدلیس، کثیر کرتا، تدلیس اس کی کثیر تھی، اور عن الضعفاء، ضعیف راویوں سے تدلیس کرتا ہے. اچھا. ایک تو ہے نا سکہ سے کرے، ضعیف راویوں سے کرتا ہے، راوی بھی ضعیف ہے. امام بہقی نے کہا اجمعوا علی ان بقیہ لیس بحجہ، اجماع ہے ان کا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بقیہ کی. ٹھیک ہے.
یہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح تقریب التہذیب محققین کی ایک جماعت نے، ٹھیک ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ضعیف یدلس تدلیس التسویہ وہو شر انواع التدلیس، کہ تدلیس تسویہ کرتا ہے، ضعیف راوی ہے اور یہ تدلیس کی بدترین قسموں میں سے، بدترین اقسام میں سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ مدلس راوی ہے اور یہ اس کا مرکزی راوی ہے، اس سند کا یہ مرکزی راوی ہے. یعنی مسند احمد کی روایت میں بھی یہی راوی ہے بنیادی راوی، بقیہ جو ہے، اچھا، اور جو ہے وہ سنن ابی داؤد کی روایت میں بھی یہی راوی ہے، اور سنن ابی داؤد کی روایت میں بقیہ ان سے روایت کر رہا ہے، تو بحیر جو سے. مرکزی راوی ہے جی جی اگر وہی مدلس ہے اور جی بدترین تدلیس کرتا ہے جی جی تو پھر بچا کیا؟ ایسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں بچا. تو سنن ابی داؤد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمر بن عثمان نے بقیہ سے روایت کی ہے اور بقیہ نے بحیر سے، ٹھیک ہے، اور ان کر کے روایت کی، اور یہی سند جو ہے وہ ان والی ٹھیک ہے. اچھا، باقی جو اس میں ہے مسند احمد میں کہ حیا بن شریح نے جو ہے وہ بقیہ سے کہا حدثنا کر کے، اور بقیہ نے آگے حدثنا کر کے بحیر بن سعد سے نقل کیا، جی تو جی، وہ حدثنا والی بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اس بات کو واضح کرنے کا. ناظرین انشاءاللہ ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.